آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ الروم مکی سورت ہے اور اس میں ٹوٹل 60 آیات ہیں. اس سورت کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کرتا ہے. جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں. ایک ایران کی حکومت جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا. یہ لوگ آتش پرست تھے یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے. دوسری بڑی طاقت رومیوں کی تھی جو کہ مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلے ہوئے تھے. شام، مصر، ایشیا کوچک اور یورپ کے علاقے اسی سلطنت کے ماتحت تھے اور اس کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا اور ان کی اکثریت عیسائی مذہب کو فالو کر رہی تھی. جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اس وقت ان دونوں طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی. مینس کے ایرانیوں کے درمیان اور رومیوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی. ایک وہ تھے جو اللہ کو ماننے والے تھے، اہل کتاب تھے یعنی کرسچن تھے، اور دوسرے وہ تھے جو آتش پرست تھے جو کہ شرک کرنے والے تھے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے. اور ان دونوں کے درمیان میں بہت زبردست جنگ، شدید جنگ ہو رہی تھی. اور اس جنگ میں ایران کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری تھا. اور ایرانی کون تھے؟ آتش پرست تھے. اور اس کی فوجوں نے ہر محاذ پر رومیوں کی فوج کو شکست دے کر ان کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے تھے. یہاں تک کہ بیت المقدس میں عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسا تباہ کر کے رومیوں کو مسلسل پیچھے دھکیلتے جا رہے تھے اور روم کے بادشاہ ہرقل کو جائے پناہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا. ایران کی حکومت پر چونکہ ایرانیوں کی حکومت آتش پرستوں کی تھی اس لیے مکہ مکرمہ کے بت پرستوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں. تو جو نان مسلم ہوتے ہیں تو یہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں. تو قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. جب کبھی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپس میں یہ ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں باہم دوستی رکھیں. لیکن مسلمانوں کی دوستی ہمیں نظر آ رہی ہے کس طریقے سے فلسطین پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، اگین اینڈ اگین اتنا زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. ایون جو پناہ گزین ہیں، جن خیموں میں انہوں نے پناہ لی ان کو بھی جلا دیا گیا، ان پہ بھی بمباری کی گئی. 70 ٹائم 80 ٹائم ان پہ بار بار بمباری کی جا رہی ہے. تو مسلمان کدھر ہیں؟ وہ خواب غفلت میں سو رہے ہیں. مسلمان حکمران اور باقی جتنے لوگ ہیں زیادہ تر لوگ ان چیزوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ کیسے اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں، ہمارا دل خراب ہوتا ہے. اور مجھے اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا یہ ہم نہیں سوچ سکتے اگر ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو وہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے. تو بجائے کہا گیا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، لیکن بجائے اس چیز پہ دکھ کا اظہار کرنے کے، دعا کرنے کے، کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی ہمیں تو یہ چیزیں دیکھنی بھی نہیں ہے. بائیکاٹ تو بہت دور کی بات ہے. بائیکاٹ ہم کیوں کریں؟ ہمارے سارے برانڈز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ہم جو ہے اتنی اچھی کوالٹی والی چیزیں یوز نہیں کر پائیں گے. ہم نے تو برانڈیڈ چیزیں لینی ہے، چاہے اس کے پیسوں سے جتنی مرضی بامبنگ ہو، اس سے جتنی مرضی گولیاں خریدی جائیں، جو مرضی کیا جائے. تو ہم آپس میں کتنے متحد ہیں، اور جو نان مسلم ہیں یا جو کافر ہیں وہ آپس میں کتنے متحد ہیں. تو یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے چونکہ ایرانیوں کی حکومت آتش پرستوں کی تھی، وہ توحید والے نہیں تھے، اس لیے مکہ مکرمہ کے بت پرستوں کی ہمدردیاں اس ٹائم پر بھی ان کے ساتھ تھیں. اور جب کبھی ایران کی کسی فتح کی خبر آتی تو مکہ مکرمہ کے بت پرست اس پر نہ صرف خوشی مناتے اور خوشی کا اظہار کرتے بلکہ مسلمانوں کو چڑھاتے کہ عیسائی لوگ جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں مسلسل شکست کھائے جا رہے ہیں، اور ایران کے لوگ جو ہماری طرح پیغمبر یا آسمانی کتاب کو فالو نہیں کرتے انہیں برابر فتح نصیب ہو رہی ہے. اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے بالکل سٹارٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کر دی کہ روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھا رہے ہیں لیکن چند سالوں میں آپ دیکھیں گے وہ فتح حاصل کر کے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہو جائیں گے. اور اس طرح اس صورت کے سٹارٹ میں بیک وقت دو پیشن گوئیاں کی گئیں.
ایک یہ کہ روم کے جو لوگ شکست کھا رہے ہیں وہ چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، اس وقت وہ بھی مشرکین پر فتح پا لیں گے انشاءاللہ۔ یہ دونوں پیشن گوئیاں اس وقت کے ماحول میں اس طرح سے تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، اس طرح تو پاسبل ہی نہیں ہے، کہاں ہمارا تو اب مطلب سکہ چل رہا ہے، ہمارا تو ڈنکا بجایا جا رہا ہے، لیکن یہ کیسے پاسبل ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد ہم کہہ دیں کہ ہاں جی اب جو ہے فتح نصیب ہو گئی، اب تو مسلمان تو جو اتنی تعداد میں قلیل ہیں، اتنے کم ہیں، تو کیسے یہ ہم پر غلبہ پا سکتے ہیں، یا پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور یہ کیسا پاسبل ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ غلبت الروم، کہ جو روم ہے، رومیوں کو بھی اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا اور یہ بھی جو ہے ان پہ غالب آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے، وہ اس چیز کو بڑا جھٹلائے جا رہے تھے۔ تو کیا ہوا کہ یہ جو دونوں پیشن گوئیاں جو اس وقت کی گئی تھی، ان پہ لوگوں نے بڑی باتیں کرنا سٹارٹ کی کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے اور اس طرح سے تو ہو ہی نہیں سکتا، تو کوئی بھی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ مسلمان اپنی خوشی کا اظہار کر سکیں۔ دوسری طرف سلطنت روم کا یہ بھی حال تھا کہ ایرانیوں کے مقابلے میں ابھرنے کا دور دور تک کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ سلطنت روم کے مشہور جو ان کے تاریخ لکھنے والے ہیں، وہ پیشن گوئی کرتے ہوئے تبصرے کرتے ہیں کہ مبینہ طور پر یہ پیشن گوئی کی گئی کہ کسی وقت بھی مطلب یہ چیز پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، تو پھر کچھ ہی سالوں بعد انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا اور مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اسپیشلی اس پیشن گوئی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک مشہور جو سردار ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شرط لگا لی کہ اگر آئندہ 9 سال کے درمیان روم کے لوگ ایرانیوں پر غالب آ گئے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو 100 اونٹ دیں گے، اور اگر اس عرصے میں وہ غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں 100 اونٹ دیں گے، اور اس وقت اس قسم کی دو طرفہ شرط لگانا حرام نہیں قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایرانیوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ وہ کیسر کے پایا تخت قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئے، اور انہوں نے کیسر ہرکل کی طرف سے صلح کی ہر پیشکش کو ٹھکرا کر یہ جواب دیا کہ انہیں ہرکل کے سر کے سوا اور کوئی بھی پیشکش منظور نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہرکل تیونس کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنانے لگا، لیکن اس کے فوراً بعد حالات نے عجیب و غریب پلٹا کھایا۔ جب اللہ نے فرما دیا تھا کہ آپ کو فتح نصیب ہوگی، تو پھر یہ کیسا پاسبل، کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ ان کو فتح نصیب نہ ہوتی؟ تو اچانک سے عجیب و غریب پلٹا کھایا گیا، ہرکل نے مجبور ہو کر ایرانیوں پر عقب سے حملہ کر دیا، پیچھے سے حملہ کر دیا، جس میں اس کو ایسی کامیابی نصیب ہوئی جس نے جنگ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اس پیشن گوئی کو ابھی صرف 7 سال گزرے تھے، رومیوں کی فتح کی خبر عرب تک پہنچ گئی۔ جس وقت یہ خبر پہنچی، یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے لشکر کو عبرتناک شکست دی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دونوں پیشن گوئیاں کس طرح سے ایک دم اللہ تعالیٰ نے مزدہ سنا دیا، ایک دم سے خوشخبری سنا دی، ادھر سے رومیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتح سنا دی، اور ادھر سے مسلمانوں کو جنگ بدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ تو یہ کتنی خوشی کا وقت تھا، اور وہ جو پیشن گوئیاں تھی وہ کھلی آنکھوں سے مسلمانوں نے دیکھی، اور قریش مکہ کے لشکر کو عبرتناک شکست دی گئی، مسلمانوں کو اس فتح پر غیر معمولی خوشی حاصل ہوئی۔ اس طرح قرآن کریم کی دونوں پیشن گوئیاں کھلی آنکھوں سے سب لوگوں نے دیکھ لی، لیکن اس ٹائم پر جس نے جو کہ ابی بن خلف، جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی تھی، وہ مر چکا تھا، اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کیے، اور چونکہ اس وقت جوئے کی حرمت نازل ہو چکی تھی، اور دو طرفہ شرط جوئے ہی کی ایک شکل ہوتی ہے، جو ہم شرط لگا رہے ہوتے ہیں نا، کنڈیشنز لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ حلال نہیں ہے، اسلام میں یہ حلال نہیں ہے، اور ہم شرط نہیں لگا سکتے، کوئی بھی کسی قسم کی شرط لگائیں تو یہ حلال نہیں ہے۔ پھر جب پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب چونکہ یہ حرمت کا حکم نازل ہو چکا ہے، اس لیے ان کے بیٹوں نے وہ شرط پوری کر دی تھی، اور وہ 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق انہوں نے خود استعمال کرنے کی بجائے صدقہ کر دیے۔ اور اس پیشن گوئی کے علاوہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد
توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اور مخالفین کی تردید کی گئی ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات، غلبت الروم، رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو چکے ہیں، لیکن من بعد غلبهم سیغلبون، ان قریب وہ غالب آ جائیں گے، اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب وہ غالب ہو جائیں گے۔ اس پیشن گوئی کی ڈیٹیل جو ہے اوپر ہم اس کے جو انٹروڈکشن ہے اس میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چند سالوں کے لیے قرآن کریم نے پیزا کا ورڈ استعمال کیا ہے، جس کا اردو میں ترجمہ چند کا کیا جاتا ہے۔ بِضْعِ سِنِينَ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ غَلَبِهِمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور چند سالوں بعد۔ لیکن عربی زبان میں بیزا کا ورڈ جو ہے وہ 3 سے لے کر 9 سال تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ مینس کہ جو کاؤنٹنگ اگر ہم بات کریں نا تو کاؤنٹنگ کے لیے یہ دیکھیں، یہ والا جو ورڈ ہے نا بِضْعِ سِنِينَ، اب یہ جو اس کو چند بھی بولا جاتا ہے، بِضْعِ اس کو چند بھی بولا جاتا ہے، لیکن کچھ جو ہے اس کی اگر عربی زبان میں ہم اس کے لیے یوز کریں تو اس کی ٹرانسلیشن میں 3 سے لے کر 9 تک کی کاؤنٹنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ شروع میں ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شرط لگائی تھی وہ یہ تھی کہ اگر 3 سال کے اندر اندر رومی فتح پا گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 اونٹ دیں گے۔ لیکن کچھ روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے 9 سال کے اندر بولا تھا، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 10 اونٹ دیں گے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شرط کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ویزا کا لفظ آیا اور اس میں 3 سے لے کر 9 سال تک کا احتمال ہے، اس لیے تم ابھی بن خلف سے 10 کی بجائے 100 اونٹوں کی شرط لگا لو، البتہ مدت کو 3 سال سے بڑھا کر 9 سال تک کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، چونکہ رومیوں کے فتح پانے کا دور دور تک بھی کوئی احتمال نظر نہیں آتا تھا، اس لیے ابھی بن خلف بھی اس پر راضی ہو گیا۔ اب شرط یہ قرار پائی کہ اگر 9 سال کے اندر اندر رومی غالب آ گئے تو ابھی بن خلف 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے گا، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس وقت یہ شرط لگانا حرام نہیں تھا، لیکن جب یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی اور ابی بن خلف کے بیٹے نے 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کیے تو اس وقت ایسی شرط لگانا جائز نہیں رہا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دیں۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، چند ہی سالوں میں سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ غزوہ بدر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو چند ہی سالوں میں فتح یاب فرمایا۔ بنصر اللہ، بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، وہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے اور وہی صاحب اقتدار بھی ہے اور وہ بڑا مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ میں ہی ہوں جو فتح دینے والا ہوں۔ بظاہر جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی، جو آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ پاسبل کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس کو فتح مل رہی ہے اور کون جو ہے وہ ناکام ہو رہے ہیں، لیکن جب پیشن گوئی کی گئی پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو فتح دیتا ہوں اور وہی صاحب اقتدار بھی اور بڑا مہربان بھی ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ موٹیویشن دی ہے قرآن کریم میں، بار بار بتایا ہے کہ
ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، بس ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اگر چھوٹی سی پریشانی یا مصیبت آ جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یا کبھی مینس کہ ہمارے دن تو پھریں گے ہی نہیں، ہم پر تو کامیابی ہمیں ملے گی نہیں، یا ہمارے تو اچھے دن آئیں گے نہیں، اس طرح کی اتنی زیادہ مایوسی آ جاتی ہے۔ تو جو اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، جو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو اتنا دیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کر لیے ہیں، اللہ کبھی بھی ان وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثریت ایسی ہے جو اس چیز کو جانتی نہیں ہے۔ جانتے کیسے نہیں ہے؟ قرآن نہیں پڑھا، ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں پڑھا، سمجھ نہیں آتی قرآن میں کیا کہا گیا ہے، اتنا پتا ہے کہ بس ہم عربک پڑھ لیتے ہیں، اور عربک بھی کتنی حد تک درست پڑھتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ عین کے مخرج کی ادائیگی کہاں سے ہوگی، ضاد کے مخرج کی ادائیگی کہاں سے ہوگی، غاد کب پر پڑھا جائے گا، کب باریک پڑھا جائے گا، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ بس ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، اور ہم اپنی طرف سے کوئی ایفرٹ نہیں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانیاں کرتا جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا چلا جائے، لیکن ہم نہ تو قرآن کے لیے محنت کریں، نہ ہم قرآن سمجھنے کے لیے، نہ قرآن کے پروننسیشن سیکھنے کے لیے ہم کوئی ورک نہ کریں۔ تو جب ہم کب جانیں گے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت ایسی ہے جو اس چیز کو جانتی نہیں ہے، وہ تب جانے گی جب وہ اس کو سمجھنا شروع کریں گے کہ اللہ کا وعدہ واقعہ ہی سچا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، لیکن اکثریت نہیں جانتی۔ اور اکثریت کب جانے گی؟ جب اکثریت قرآن کو پڑھنا سٹارٹ کرے گی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، وہ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو ہی جانتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں ان کا یہ حال ہے کہ وہ اس سے بالکل غافل ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان پائی جانے والی چیزوں کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی میعاد مقرر کیے پیدا نہیں کیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے جا ملنے کے بھی منکر ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی مل پائیں گے، وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اگر آخرت کو نہ مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات یوں ہی بغیر کسی پرپس کے پیدا کر دی ہے، بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دی ہے، جس میں نہ کسی ظالم اور بدکار سے کوئی حساب کبھی لیا جائے گا، نہ کسی نیک انسان کو اس کی نیکی کا کوئی انعام کبھی مل سکے گا، نیز یہ کائنات غیر محدود مدت تک اسی طرح بے مقصد چلتی رہے گی۔ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کیا یہ لوگ ایسے ہی بس چلتے پھرتے نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا چلتا کہ یہ سب کچھ کس نے بنا دیا ہے؟ ظاہری سی بات ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ كانوا اشد من قوة، وہ ان سے طاقت میں بھی زیادہ تھے۔ قوم عاد اور سمود کی بات کریں تو طاقت میں کتنے قوی تھے، کتنے مضبوط تھے، بڑی بڑی ان کی جسامت تھی، ایسے دیو قامت ان کی جسامت تھی، بڑے بڑے پہاڑوں میں گھر بنا کر رہا کرتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ کیسا انجام ہوا؟ كانوا اشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، وہ طاقت میں بھی ان سے زیادہ مضبوط تھے، اور انہوں نے زمین کو جو بھی جوتا تھا اور جتنا بھی ان لوگوں نے اسے آباد کیا تھا، اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے، وجاءتهم رسلهم بالبينات، کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تھے۔ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ کس طرح سے ظلم کیا کرتے تھے؟ جب انبیاء علیہ السلام ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے
وہ اس کو جھٹلاتے رہے، انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو اگنور کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالتے رہے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ اب ہم اگر اپنی نمازوں کو مینٹین نہیں کرتے، ہم روزے نہیں رکھتے، ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم مینیج نہیں کرتے، ہم قرآن کے لیے ٹائم مینیج نہیں کرتے، ان چیزوں کو ٹائم نہیں دیتے، تو کیا ہم روز آخرت یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر ظلم کر دیا؟ اگر اللہ اگر سزا دے گا کہ آپ یہ کام نہیں کرتے تھے، تو کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم پر ظلم کیا گیا ہے؟ ہم کبھی بھی یہ چیز نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے اعمال میں ہم کیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت عطا فرمائے، اور ہمارے ایسے اعمال ہوں کہ ہم جنت حاصل کر سکیں۔ تو اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن خود یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جو بھی پیغمبر ان کے پاس کوئی بھی پیغام لے کر آتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے، اور اس کے علاوہ جو بھی پیغام ہوتا، قرآن جو بھی الہامی کتاب ان پہ نازل کی جاتی، اس کا مذاق اڑاتے۔ بنی اسرائیل کی بات کر لیں تو بنی اسرائیل کے جتنے بھی لوگ تھے وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے، طرح طرح سے باتیں بنانا شروع کر دیتے، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے ساتھ خود ہی برا کیا، ان کا انجام بھی برا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، اور یہ ہمیشہ سے ایسا کرنے والے تھے۔ تو وہ جب مذاق اڑانے والے ہیں تو ظاہری سی بات ہے پھر وہ اپنے ساتھ برا کر رہے ہیں، تو اس کے آخر میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، پھر جو ان کو کاٹنا پڑے گا، جو انہوں نے بھویا ہے وہ ان کو لازمی کاٹنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی نشانیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جو کہ تیرے شکر گزار بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين ثم آمين۔